السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو انتہائی سبق آموز کہانی سنائیں گے کہ واقعی ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ تو چلیے بغیر کسی دیر کے کہانی شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل بھی سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ میری والدہ کالج کی لیکچرار تھیں۔ میں بچپن ہی میں والد کے سایہ شفقت سے محروم ہو گئی تھی۔ بس ایک دھندلی سی شبیہ میرے ذہن پر نقش ہے۔ والد کے انتقال کے بعد امی نے مجھے انتہائی مشقتیں جھیل کر پروان چڑھایا۔ بیوگی کے وقت بلا شبہ وہ ایک دلکش اور جوان عمر خاتون تھیں، مگر انہوں نے اپنی زندگی میرے لیے وقف کر دی تھی۔ یہاں تک کہ ان رشتہ داروں سے بھی قطع تعلق کر لیا تھا جو ان پر دوسری شادی کے لیے دباؤ ڈالتے رہے تھے۔ ہماری زندگی اچھی نہیں تھی تو بری بھی نہیں تھی۔ ہماری مناسب گزر بسر ہو رہی تھی۔ جب میں نے اپنا BSc مکمل کیا تب امی کی ریٹائرمنٹ قریب تھی، سو مشکل وقت آنے سے پہلے ہی میں نے اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ تھوڑی سی کوشش سے مجھے میری قریبی دوست حنا کے طفیل ایک پرائیویٹ ادارے میں ملازمت مل گئی۔ امی 1% بھی میری اس جاب کے حق میں نہ تھیں، کیونکہ وہ جلد از جلد میرے ہاتھ پیلے کرنے کی فکر میں تھیں۔ میری منگنی پھپھو زاد کزن کے ساتھ طے کر دی گئی تھی۔ وہ جتنی فکر مند رہتی تھیں، میری شادی کا امکان اتنا ہی دور نظر آتا تھا۔ اس کا سب سے بڑا سبب میرے منگیتر خالد کی بے روزگاری تھی۔ وہ میری مرحومہ پھوپھی کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میرے اور خالد کے حالات زیادہ مختلف نہ تھے۔ ٹریفک حادثے میں اس کے سر سے بھی والدین کا سایہ چھن چکا تھا۔ والدین کی ناگہانی موت کے بعد امی نے اسے سمیٹ لیا تھا۔ اگر خالد کو قریبی رشتوں کی چھاؤں درکار تھی تو ہم دونوں ماں بیٹی کو بھی ایک مضبوط سہارے کی ضرورت تھی۔ اسی لیے امی نے مجھے اس کے نام کی انگوٹھی پہنا دی تھی۔ خالد فطرتاً حساس اور غیور لڑکا تھا۔ اس نے کبھی اپنی کسی ضرورت کے لیے امی کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا تھا۔ چونکہ پھپھا بھی ملازمت پیشہ تھے، سو ان کے انتقال کے بعد جو جمع پونجی تھی وہ زیادہ عرصے نہ چل سکی۔ بعد ازاں خالد نے ٹیوشنز کر کے اپنے تعلیمی اخراجات پورے کیے تھے، اور اب وہ کسی بہتر جاب کی تلاش میں تھا، جبکہ امی اس کی مسلسل بے روزگاری سے پریشان تھیں۔ میں جہاں جاب کر رہی تھی وہ دفتر شہر کے پوش علاقے میں واقع ایک رہائشی فلیٹس میں تھا۔ ان فلیٹس میں متمول گھرانے آباد تھے۔ ہمارا آفس بلڈنگ کی دوسری منزل پر واقع تھا۔ ایک صبح جب میں آفس کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی تو ذہن کہیں اور تھا، رہ رہ کر امی کی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ زینے پر نیم تاریکی کا راج تھا۔ سیڑھیاں طے کرتے ہوئے میرے پاؤں سے کوئی شے ٹکرائی۔ میں نے جھک کر اسے اٹھایا تو دنگ رہ گئی۔ وہ ایک والیٹ تھا جس کے وزن سے اس کے اندر موجود نقدی کا بھرپور اندازہ ہو رہا تھا۔ میں سر تاپا پسینے میں نہا گئی۔ یقیناً عجلت میں زینہ چڑھتے یا اترتے وقت یہ والیٹ بے خبری میں کسی کی جیب سے گرا تھا۔ میں نے اطراف میں متلاشی نظروں سے دیکھا، مگر کسی کو موجود نہ پا کر والیٹ اپنے پرس میں ڈال لیا۔ آفس میں کام کے دوران میں اس والیٹ کو تقریباً بھول ہی گئی۔ اس دن صبح سے ہی میرا موڈ ٹھیک نہیں تھا، کیونکہ امی اب خالد سے باقاعدہ چڑھنے لگی تھیں۔ وہ پیٹھ پیچھے ہی نہیں بلکہ خالد جب ہمارے گھر آتا تو منہ پر بھی اسے بہت کچھ سنا جاتی۔
ایسے میں وہ صبر و ضبط کی مکمل تصویر نظر آتا۔ میں جانتی تھی خالد رشتوں کا احترام کرنے والا لڑکا ہے، امی کا احسان مند ہے، اس لیے بھی زبان کھولنے سے گریز کرتا ہے۔ سچ تو یہ تھا کہ اس کی بے روزگاری میں اس کا اپنا قصور بھی نہ تھا، مگر امی کو جلد از جلد میری شادی کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ جانے کیسے ان کے دل میں یہ وہم بیٹھ گیا تھا کہ جس طرح اچانک ابو ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تھے، اسی طرح کسی دن ان کا بھی فوری بلاوا آ جائے گا۔ اب تو وہ گاہے بگاہے مجھے سمجھانے بھی بیٹھ جاتی کہ خالد سے شادی سراسر خسارے کا سودا ہے، تمہاری ساری زندگی کولہو کا بیل بن کر محنت کرتے ہی گزرے گی۔ امی کی باتوں سے میں ڈسٹرب سی رہنے لگی تھی اور تفکرات کی پرچھائیاں میرے چہرے سے حویدہ ہونے لگی تھی۔ لنچ ٹائم میں ہنا نے میرا گھیراؤ کر لیا۔ خیر تو ہے نا طاہرہ؟ کچھ پریشان نظر آ رہی ہو۔ ہنا میری قریبی سہیلی تھی، اس لیے میں اس سے کبھی کچھ نہیں چھپاتی تھی۔ اس روز میں خالد کی بے روزگاری کے علاوہ صبح زینے سے ملنے والے والیٹ کی وجہ سے بھی پریشان تھی۔ میں نے پہلے ہنا کو والیٹ کی بات بتائی اور بتا کر کہا کہ میں اس والیٹ کو اس کے مالک تک پہنچانے کی خواہش مند ہوں۔ ہنا ہی کے مشورے پر مجھے والیٹ کھولنا پڑا تاکہ اس کے مالک کا کچھ اتا پتہ مل سکے۔ والیٹ میں دیگر اشیاء اور نقدی کے ہمراہ ایک شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی بھی تھی، جو یقیناً اس کے مالک کی ہوگی، جس پر درج ایڈریس بتا رہا تھا کہ یہ اسی بلڈنگ کا کوئی فلیٹ ہے۔ چنانچہ اسی روز آفس سے چھٹی کے بعد ہم شناختی کارڈ پر درج پتے کے مطابق ایک فلیٹ کی کال بیل بجا رہے تھے۔ اگرچہ ہنا کچھ خائف سی تھی، کہنے لگی، طاہرہ، نیکی کا زمانہ نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نیکی ہمارے ہی گلے پڑ جائے۔ تو میں نے اس کی بات سن کر اطمینان سے کہا، مجھے اپنی نیک نیت پر یقین ہے، تم پریشان مت ہو۔ اسی وقت فلیٹ کا دروازہ کھلا اور سامنے جو بندہ نظر آیا وہ حلیے سے ملازم لگا۔ میں نے اس سے کہا، میں ذیشان احمد صاحب سے ملنے آئی ہوں۔ تو اس نے ہمیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور اندر چلا گیا۔ اف خدایا، کتنا خوبصورت ڈرائنگ روم ہے۔ ہنا کی نظریں ستائشی انداز میں اطراف کا جائزہ لے رہی تھیں۔ ڈرائنگ روم کی آرائش مکینوں کی مالی حیثیت کا بھرپور اعلان کر رہی تھی۔ میں بھی کچھ مرعوب سی ہو گئی۔ تبھی دروازے پر آہٹ ہوئی اور ویل چیئر کے سہارے ایک بزرگ ہستی اندر داخل ہوئی۔ تعارف کے بعد معلوم ہوا کہ یہ کامران احمد صاحب تھے، جن کے بیان کے مطابق ذیشان احمد ان کے اکلوتے بیٹے کا نام تھا۔ میں نے مناسب تسلی کے بعد والیٹ ان کے حوالے کر دیا، جس میں موجود اشیاء اور رقم کی گنتی کے بعد انہوں نے ڈھیروں ڈھیر شکریہ ادا کیا اور میری ایمانداری کی تعریف کرتے ہوئے مجھے دعائیں بھی دیں۔ میرے سر سے بھی جیسے کوئی بوجھ ہٹ گیا تھا۔ میں سرشار سی گھر لوٹی تھی۔ اس واقعے کو 4-5 دن ہی گزرے تھے کہ ایک روز جب میں آفس سے گھر لوٹی تو امی کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی لپک کر خوشی سے بھرپور لہجے میں بتانے لگی، طاہرہ، تمہارے لیے ایک بہترین رشتہ آیا ہے، تم انہیں جانتی بھی ہو، ذیشان احمد نام ہے۔ امی کے لہجے میں غیر معمولی جوش تھا۔ وہ بتا رہی تھی کہ کامران احمد صاحب کا بیٹا ذیشان احمد ایک تعلیم یافتہ اور خوبصورت نوجوان ہونے کے ساتھ ساتھ کامیاب بزنس مین بھی ہے۔ کامران صاحب اپنے بیٹے کے لیے ایک نیک، سلجھی ہوئی اور خوبصورت لڑکی کی تلاش میں تھے۔ میری ایمانداری اور بلند کرداری نے نہ صرف انہیں متاثر کیا بلکہ مجھے دیکھ کر ہی انہیں لگا کہ ان کی تلاش ختم ہو گئی ہے۔
انہوں نے امی سے بات کر کے مجھے اپنی بہو بنانے کا ارادہ ظاہر کیا تھا۔ امی خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھیں، جبکہ میں عجیب متضاد کیفیات میں گھر گئی تھی۔ امی سونے چلی گئیں تو میں بھی اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی، مگر نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میری نظروں کے سامنے بار بار وہ خوبصورت فلیٹ گھوم رہا تھا۔ پیسہ زندگی کی اہم ضرورت ہے۔ پرآسائش زندگی پیسے ہی کی بدولت ممکن ہوتی ہے، جبکہ غربت انسان کو نچوڑ دیتی ہے۔ زندگی میں اچھا موقع ملے تو اسے گنوانا نہیں چاہیے۔ خالد کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونے میں عرصہ لگے گا، ممکن ہے تب تک واقعی میرے سر میں چاندی بھر جائے۔ جب تقدیر مجھے نوازنے والی ہے تو میں ہاتھ کیوں روکوں؟ میرے اندر بہت اٹاہ پٹاہ ہو رہی تھی۔ کوئی بار بار مجھے اکسا رہا تھا، مگر جب نظروں کے سامنے خالد کا چہرہ گھومتا تو جیسے کوئی دل کو مٹھی میں لے کر مسلنے لگتا۔ پھر اندر سے کوئی آواز آنے لگتی، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا بھی پڑتا ہے۔ طاہرہ، اس گولڈن چانس کو مس مت کرو۔ کب تک یوں محنت کی چکی میں پس کر زندگی کی کڑی دھوپ جھیلتی رہو گی؟ ہماری زندگی میں بہت سے مقامات ایسے آتے ہیں جب ہمارے سامنے دو راہ ہوتا ہے اور ہم اپنے لیے درست راہ متعین نہیں کر پا رہے ہوتے۔ میرے سامنے بھی دو راہ تھا۔ ایک راستہ وہ تھا جس پر قدم آگے بڑھنے سے انکاری تھے، مگر حالات کے تھپیڑے مجھے اسی جانب دھکیلنے پر آمادہ تھے۔ دوسری جانب وہ راستہ تھا جو کٹھن سہی، مگر دل ہمک ہمک کر من پسند جیون ساتھی کی ہمراہی میں اس مسافت کا طلبگار تھا۔ میرے اندر بار بار کوئی ہستی رونے لگتی، میں اسے دلاسا دینے کو تھپکتی تو وہ اور زور زور سے رونے لگتی۔ اگلے روز آفس میں بھی میں منتشر سی رہی۔ ہنا نے لاکھ پوچھا مگر میں نے اسے ایک لفظ نہ بتایا۔ میرا دل کام سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ اس روز آفس سے جلد اٹھنے کا سوچ رہی تھی کہ اسی وقت پیون نے مجھے ذیشان احمد کی آمد کی خبر دی۔ ذیشان احمد؟ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ بمشکل اپنے آپ کو سنبھال کر میں نے اسے بلایا۔ چند لمحوں کے بعد جو شخص میرے سامنے کھڑا تھا وہ اتنا وجیح و شکیل تو نہ تھا، مگر قبول صورت تھا۔ پھر بھی مجھے بہت پسند آیا، کیونکہ اس کے پاس دولت تھی۔ میں نے شرماتے ہوئے ذیشان احمد سے اس کی آمد کے متعلق استفسار کیا۔ اس نے بلا تمہید بولنا شروع کر دیا۔ مس طاہرہ، اس میں کچھ شک نہیں کہ آپ بہت اچھی لڑکی ہیں۔ آپ کا ساتھ میرے لیے باعث فخر رہتا، مگر شاید میں اتنا خوش نصیب نہیں ہوں کہ آپ جیسی اچھی لڑکی کا ساتھ پا سکوں۔ یہ سن کر میرا دل دھک سا رہ گیا اور میں اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ تو اس نے کہا، دیکھیے، میری زندگی کے لمحات مختصر ہیں۔ میں ایسی بیماری میں مبتلا ہوں جس کا علاج ممکن نہیں ہے، اور میں چند سال کا مہمان ہوں۔ ڈیڈی حقیقت سے واقف ہیں، مگر انتہائی معذرت کے ساتھ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس معاملے میں وہ کچھ خود غرض بن گئے ہیں۔ انہیں حالات کی ستائی ہوئی کسی لڑکی کی تلاش تھی، جسے اپنی دولت کی جھلک دکھا کر حقیقت سے لاعلم رکھتے ہوئے وہ میرے سر پر صحرا سجانے کا ارمان پورا کر سکیں۔ مگر میں اپنی خوشی اور اپنی ڈیڈی کی خوشی کی خاطر کسی کو زندہ موت نہیں دے سکتا۔ ذیشان احمد کی باتیں سن کر میرے دماغ میں دھماکے سے ہونے لگے۔ اتنا بڑا دھوکہ، اتنی خطرناک سازش! میں انجانے میں ہی صحیح ایک خطرناک کھیل کا حصہ بننے جا رہی تھی۔ اپنی زندگی ایک مفاد پرست کی ذاتی خوشی اور تسکین کی بھینٹ چڑھانے جا رہی تھی۔
میں سر پکڑے بیٹھی رہ گئی اور وہ واپس چلا گیا۔ اس روز میں گھر آئی تو ایک بہت بڑی خوشی میری منتظر تھی۔ خالد نے جس غیر ملکی فرم میں انٹرویو دیا تھا وہاں سے جوائننگ لیٹر آ گیا تھا۔ میں نے جب امی کو کامران احمد کی عیاری اور مکاری کی بابت بتایا تو وہ بھی سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ لوگ سچ کہتے ہیں، جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں۔ میری قسمت خالد کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، جبھی میں اس مفاد پرست کے جال سے بچ گئی تھی۔ خالد کے برسرِ روزگار ہوتے ہی امی نے مجھے رخصت کرنے میں دیر نہ لگائی اور میں خالد کا ساتھ پا کر سب کچھ بھول گئی۔ آج بھی خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے ذیشان احمد کے دل میں نیکی ڈال دی اور میں اندھیروں کی گود میں پہنچنے سے بچ گئی۔ صحیح کہتے ہیں کہ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوا کرتی۔